नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान वापस कब लौटेंगे? मुल्क की सियासत में ये $1 मिलियन क्वेश्चन बना हुआ है। पिछले महीने जब नवाज शरीफ साहब के जहाज़ ने लंदन से दुबई में लैंड किया तो नून लीग के अंदरूनी हलक़े पर उम्मीद थे कि लीगी क़ायद के जहाज़ की अगली मंजिल अब पाकिस्तान होगी। शानदार इस्तक़बाल की बातें भी हो रही थी। नवाज शरीफ इस्लामाबाद उतरेंगे, ये लाहौर, इस पर भी बड़ी मुशावरत हो रही थी। हुकूमत ने भी लीगी क़ायद की वापसी के राह में हाइल रुकावटें दूर करने के लिए दिन रात एक कर दिया था। ताहयात नाअहली ख़त्म करने के लिए इलेक्शन एक्ट में तरमीम की। मातहत अदलिया से आने वाले फैसलों में कहा गया कि नवाज शरीफ को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया है, जिसके बाद नाज़रीन ये तासुर मजबूत हो गया कि मियाँ साहब की वापसी के लिए जो रुकावटें हैं वो बड़ी तेज़ी के साथ दूर हो रही हैं। लीगी रहनुमाओं ने भी ये कहना शुरू कर दिया था कि इलेक्शन मुहिम नवाज शरीफ ही चलाएंगे। अब खबरें ये आ रही हैं कि वो जद्दा से दोबारा सऊदीया पहुंच चुके हैं, जहां साबिक सदर आसिफ अली जरदारी पहले से मौजूद हैं। नवाज शरीफ दुबई में अहम सियासी मुलाकातों के बाद वतन वापस आने के बजाय दोबारा लंदन रवाना हो जाएंगे। यानी एक बार फिर मियाँ साहब की वापसी रुक गई है। सियासी मुबस्सिरीन ये समझते हैं कि मौजूदा चीफ जस्टिस के होते हुए तो मियाँ साहब वापस नहीं आएंगे, क्योंकि उन्हें अब भी जिसका इजहार मुस्लिम लीग नून के जो सीनियर रहनुमा हैं वो बड़ा खुलकर कर रहे हैं। मियाँ साहब के वापस न आने की वजह सिर्फ अदलिया नहीं है, बल्कि मुमकिन तौर पर इस्टेब्लिशमेंट भी हो सकती है। उर्दू न्यूज़ की खबर के मुताबिक पार्टी इजलास में जब नवाज शरीफ से वतन वापसी का सवाल पूछा जाता है या रहनुमा वापसी पर जोर देते हैं तो जवाब देने के बजाय मियाँ साहब खामोशी इख्तियार कर लेते हैं। और इसी खबर के मुताबिक पार्टी के रहनुमा ने बताया कि नवाज शरीफ की वतन वापसी की तैयारियां जारी थीं, कानूनी टीम इस पर काम भी कर रही थी, लेकिन फिर मुक़्तदर हलकों ने एक बार फिर मियाँ साहब की वतन वापसी रोकने के लिए दबाव डालना शुरू कर दिया है। मुमकिन है कि इसके नतीजे में इंतखाबात में पार्टी को कोई फ़ायदा पहुँचाने का वादा किया हो, लेकिन बज़ाहिर इस्टेब्लिशमेंट और मियाँ साहब के दरमियान एतमाद का फुक़दान ही उनकी वतन वापसी में असल रुकावट है। खबर के मुताबिक एक रहनुमा ने बताया है कि मुमकिन तौर पर मियाँ साहब को ये इल्म है कि इलेक्शन कब होने हैं, शायद इसीलिए वो खामोश हैं और अपने पत्ते शो नहीं करवा रहे हैं। नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइज़र मरियम नवाज़ आज से कई महीने पहले ये कह चुकी हैं कि उन्हें जब तक नवाज शरीफ की ज़िंदगी की ज़मानत नहीं दी जाती वो उन्हें वापस नहीं बुलाएंगी। अब यहाँ पर ऑब्वियसली ये सवाल उठ जाता है कि शहबाज शरीफ के ड्राइविंग सीट पर होते हुए मरियम नवाज़ साहिबा को ज़मानत मिल क्यों नहीं रही है। खबरें ये भी हैं कि शायद अगले इलेक्शन में खान साहब भी नहीं होंगे। तोशा खाना, अलकादिर ट्रस्ट और साइफर केस में उनके लिए मुश्किलात ही मुश्किलात हैं। खान साहब के सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान अलकादिर ट्रस्ट केस में उनके खिलाफ 164 का बयान रिकॉर्ड करवा चुके हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने आज बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल उठाया है। कह रहे कि अगर बंद लिफाफे में कश्मीर का सौदा किया जाता या एटमी प्रोग्राम सरेंडर कर दिया जाता, कैबिनेट ऐसी ही इसकी मंजूरी दे देती जिस तरह की मंजूरी उस वक्त दी गई है। इस पर बात करने के लिए खान साहब की कैबिनेट के अहम रुकन, खान साहब के बहुत करीबी रहे हैं, साबिक वफाकी वज़ीर हैं फैसल वाजा साहब प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया फैसल वाजा साहब, अस्सलाम वालेकुम। सर, सबसे पहले तो ज़रा मैं मियाँ साहब की वापसी के हवाले से बात करती हूँ। मैंने पूरा इंट्रो बताया आगाज़ में कि बार बार ये बात होती रही कि मियाँ साहब आ रहे हैं, नहीं आ रहे, आ रहे हैं, नहीं आ रहे, मुख्तलिफ तारीखें भी आती रही सामने, लेकिन अब फाइनली ये पता चला है कि वो सऊदीया और सऊदीया के बाद भी वो पाकिस्तान नहीं आ रहे हैं। तो ये सिलसिला क्या है? क्या इस्टेब्लिशमेंट और मियाँ साहब के दरमियान अभी भी एतमाद का फुक़दान है जिस वजह से वापस नहीं आ रहे हैं? बहुत शुक्रिया किरण साहब। देखिए, सबसे पहले तो ये कि ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि उनका वापस ना आना। नंबर दो ये कि मैं पहले भी कह चुका था कि सितंबर में मुझे वो मेरे पॉलिटिकल एनालिसिस के तहत नज़र आ रहे हैं और प्रॉब्ली वो सितंबर में ही आएंगे। जहाँ तक इस्टेब्लिशमेंट का या उनका कोई ताल्लुक है तो मेरा नहीं ख्याल कि इस्टेब्लिशमेंट का कोई रोल अभी एज सच मौजूदा चीफ के होते हुए है जहाँ आओ या ना आओ वाली कोई कहानी हो। ये स्पेकुलेशंस हैं। जो इन्फॉर्मर्स हैं उनका खुद भी स्पेकुलेटिव गॉसिप है। डायरेक्ट मियाँ साहब के ना उन्होंने मुंह से सुनी हुई है, ना मियाँ साहब ने उनको बताई हुई है, तो ये तो ओवरऑल गॉसिप ही है। जहाँ तक आप अदरवाइज देख रही हैं, ये आपका तजज़िया बिल्कुल ठीक है कि आने वाले दिनों में और हफ्तों के दरमियान ही अनफॉर्चुनेटली खान साहब अरेस्ट होंगे। कल मैं आपकी बात सुन रही थी, आपने कहा कि इलेक्शन के हवाले से जब आप बात कर रहे थे तो आपने कहा कि जैसे PIA की फ़्लाइट कभी टाइम पर नहीं होती तो आपको इलेक्शन भी टाइम पर नहीं नज़र आ रहे हैं। ये बात और फिर मियाँ साहब की वापसी के हवाले से, क्योंकि बार बार जो लीगी रहनुमा कहते रहे वो ये कहते रहे कि इलेक्शन से कुछ रोज़ पहले आ जाएंगे और इलेक्शन कैंपेन मियाँ साहब खुद करेंगे, तो ये बातें ना इंटरलिंक्ड हो रही हैं। इलेक्शन भी टाइम पर होते हुए अगर नज़र नहीं आ रहे आपको, मियाँ साहब भी वापस नहीं आ रहे, तो फिर इसके पीछे वजूहात क्या हैं? क्या टाइम पर नहीं हो रहे इलेक्शन, ये तय है? देखिए किरण साहब, मियाँ साहब आ रहे हैं, सितंबर के टाइम पे आएंगे। नंबर दो, ये इलेक्शन होंगे
لیکن اگر کوئی کہتا ہے مجھ سے اسپیسیفک ٹائم کی اگر مجھ سے کوئی سوال کرتا ہے تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ پاکستان کی ہر چیز کو جب آپ نے ٹائم لائن سے طے کرنا ہو تو پی آئی اے کی پرفارمنس دیکھ لیں اس کی ٹائمنگز کے حساب سے. جتنا ٹائم میں نے پی آئی اے کے ساتھ گزارا ہے میری کوئی ٹائم پہ نہیں چلی فلائٹ. سو وہی میرا جواب ہے. اب اس کے ان بٹوین جو بھی آپ سمجھنا چاہیں, ناظرین سمجھنا چاہیں, ان کی مرضی ہے. تو یہ 2022 یا 23 یہ تو بتا سکتے ہیں آپ کے پاس بڑی اندر کی خبریں ہوتی ہیں. 23-24 ہو جائیں گے, 23 یا 24 ہو جائیں گے, ٹھیک ہے. اچھا فیصل صاحب, یہ چیف جسٹس صاحب سے کیوں خوفزدہ ہے میاں صاحب؟ فیصلے جتنے بھی ہو رہے ہیں ابھی, پچھلے جتنے بھی فیصلے آئے ہیں وہ تو آلموسٹ میاں صاحب کے حق میں ہی فیصلے آ رہے ہیں. دیکھیں کرن صاحبہ, پھر میں وہ آپ سے کہوں گا کہ ہمارا لیگل سسٹم, آپ کو یاد ہوگا کہ ایک گاڑی کے نیچے بلوچستان میں ایک پولیس والے کو مار دیا گیا, اس کی ویڈیو آ گئی. جج صاحب نے نہ شہادت ہونے کے باوجود باعزت بری کر دیا. اس ملک میں ہم نے ایک جیل سے آدمی کو رکھے ہوئے پریزیڈنٹ ہاؤس میں جاتے ہوئے دیکھا ہے. ہم نے اسی ملک میں ایک پرائم منسٹر ہاؤس سے پھانسی کے تختے پہ چڑھاتے ہوئے دیکھا ہے. تو ہم نے تو یہ ڈرامہ دیکھتے ہوئے ہم بڑے ہو گئے. یہ ڈراموں کی قسطیں بڑھ رہی ہیں, ڈرامہ وہی سیم ہے. سو بائی اینڈ لارج وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ چیف جسٹس جائیں گے تو اگلے چیف جسٹس صاحب جو ہیں فائزہ صاحب, جن کے ساتھ ہماری گورنمنٹ نے بہت ظلم اور زیادتی کی فار نو ریزن, کیونکہ ان کا کوئی سکور تھا جو خاص نے سیٹل کرنا تھا, اور وہ خاص کے کہنے پہ ہی ہماری حکومتوں کو چلتا پتا تھا کہ وہ ہمارے حکومت کے نوکر تھے ذاتی, جس کے بعد میں پھر عمران خان صاحب نے خود بھی کہہ دیا کہ ہم نے وہ کیس نہیں بنایا تھا. لیکن وہ تو نہ تو وہ کوئی انلیگل کام کرنے جائیں گے, نہ میں تو, کیونکہ بدیال صاحب کو چیف جسٹس صاحب کے ساتھ میرا خود کیس کی سنوائی تھی, تو اس منصب پہ اللہ تعالیٰ بٹھاتا تھا. لیکن یہ ضرور ہے کہ انسانی طور پہ ہر انسان کی کسی بھی عہدے پہ بیٹھا ہو اس کی لائکنگ اور ڈس لائکنگ ضرور ہو سکتی ہے. وہ ہمیں تھوڑا نظر آ رہا ہے کہ ان کا رجحان پی ٹی آئی کی طرف ہے, دوسری طرف نہیں ہے. اس کو آپ اس پیرائے میں دے سکتے ہیں ہیومن لائکنگ اینڈ ڈس لائکنگ. بٹ قانونی طور پہ میں نے ان کی عدالت کو اٹینڈ کیا ہے, تو میں نہیں سمجھتا جو تہمتیں کھل کے ان پہ لگائی جا رہی ہیں وہ میں سمجھتا ہوں یہ آیا کہاں سے تھا؟ کیونکہ خان صاحب تو بڑا کھل کر یہ بات کہہ چکے ہیں کہ یہ ہماری طرف سے نہیں تھا, یہ کہیں اور سے کیس آیا تھا جس کو آگے پٹ کر دیا گیا تھا, اور ان کا اشارہ واضح طور پر سابق آرمی چیف کی طرف ہوتا تھا. نہیں, میرا تو نہیں خیال کہ سابق آرمی چیف کا تھا. یہ فیض آباد دھرنے سے شروع ہوا تھا, تو جو دھرنا کرانے والے خاص تھے, جو آج بھی عمران خان صاحب کے خاص پیارے ہیں, جن کا نام وہ نہیں لینا پسند کرتے, اور دونوں اسی سوچ میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ آ جائیں گے تو ان کو لے آئیں گے پرائیویٹ کیپیسٹی میں. ایگزیکٹلی. تو میچ تو ان کا تھا, اور انہی کے پریشر پہ ہماری گورنمنٹ بھی نوکری کرتی تھی اور وہ ہماری نوکری کرتے تھے. نہ پاکستان کے لیے ہم کام کر رہے تھے, نہ وہ پاکستان کے لیے کام کر رہے تھے. سب ایک دوسرے کے لیے کام کر رہے تھے کہ یہ اقتدار میں آئے گا تو مجھے کیا ملے گا, میں چیف بن جاؤں گا, میں چیف بن گیا تو ان کو پریزیڈنٹ فارم آف گورنمنٹ دے کے پریزیڈنٹ بنا دوں گا. تو کوئی بھی پاکستان کے لیے, نہ پی ڈی ایم کی پارٹیز نے کوئی پاکستان کے لیے کچھ کیا ہے, نہ ہم کچھ کر سکتے ہیں. فیصل صاحب, آپ بھی اس بارے میں بہت زیادہ ڈسکس کر چکے ہیں, اس کے علاوہ بھی دیگر لوگ بھی اس بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں خان صاحب اور ان کے گڑھ چوڑ کے حوالے سے. لیکن یہ جو موجودہ حکومت ہے ڈفرینٹ ایکشن لے رہی ہے, ڈفرینٹ ایویڈنسز, لوگوں کی شواہد, باتیں موجود ہیں, لیکن کیا وجہ ہے کہ ابھی تک حکومت پھر کوئی ایکشن کیوں نہیں لے سکی ہے؟ دیکھیں کرن صاحبہ, یہ ایک نکمی حکومت ہے, نالائقوں کی حکومت ہے, اور 35-40 سال تو انہوں نے بھی حکومت کر کے پاکستان سے کوئی دودھ کی نہریں تو نہیں بہا دی. پرابلم یہ ہوا کہ جو بغض اور وینم اور نفرت ان پارٹیوں کے اندر ہے اسٹیبلشمنٹ کے لیے, اس کو زبان اور ایکشن سے بہت زیادہ ریڈ لائنز کراس کر کے عمران خان صاحب نے ان کا کام کر دیا ہے جو یہ دل میں چاہتے تھے. اور عمران خان صاحب نے جب کیا تو وہ سمجھ رہے تھے کہ وہ اس کے بینیفیشری ہوں گے, تو بینیفیشری تو نہیں, انہوں نے اس کے تحت اپنی ایک سیاست, ایک پاپولیرٹی, ایک 2/3 میجورٹی سے آنے والا الیکشن کھو کر وہ اب جیل کی سلاخوں کی طرف جا رہے ہیں. تو کچھ خاص اس میں تھے, کچھ کیڑے تھے, کچھ سانپ تھے, اور کچھ جنبوت تھے. نہیں, آپ یہ بات آپ بار بار کریں گے, آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ انفارچونیٹلی آپ کہہ رہے ہیں کہ بہت جلد آپ کو کچھ عرصے میں ہی نظر آ رہا ہے خان صاحب کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے جاتے ہوئے. القادر ٹرسٹ والا معاملہ دیکھ لیجئے, یا 190 ملین پاؤنڈ والا معاملہ دیکھ لیجئے, جو توشہ خانہ کیس دیکھ لیجئے, اس میں ابھی بیانات, اسٹیٹمنٹس وغیرہ شروع ہوئے ہیں, اور یہ پروسیڈنگز میں بھی بڑا ٹائم لگتا ہے. تو یہ اتنا جلدی آپ کو لگتا ہے کہ بس کچھ ہفتوں کی اور کچھ دنوں کی بات رہ گئی ہے؟ دیکھیں کرن صاحب, میں کافی دفعہ آپ سارے چینل سے آپ لوگوں میں توسط سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ایک چیز کو پہلے سمجھ لیں کہ ہو کیا رہا ہے. پہلے سائفر آیا, امریکن سازش ہوئی, پھر امریکن سازش نہیں ہوئی, پھر باجوہ صاحب آئے, باجوہ صاحب برے تھے, انہوں نے ہماری رجیم گرا دی, پھر باجوہ صاحب
کو ہم نے کہا ایکسٹینشن لے لو اسی باجوہ برے باجوہ صاحب کو. پھر ایکسٹینشن کے بعد ہم نے کہا انہی برے باجوہ صاحب بھی ہمارے الیکشنز کرا دیں جن کے اوپر الزام ہے. پھر انہی باجوہ صاحب کے کہے تحت ہم نے پنجاب حکومت گرا دی. ٹھیک ہے. سو نہ تو چیف نے پرائم منسٹر کا الیکشن لڑنا تھا, نہ تو کور کمانڈرز نے سی ایم کا الیکشن لڑنا تھا, اور نہ باقی جو جنرلز ہیں انہوں نے کیبنٹ کا ممبر بننا تھا. تو ہمارا کوئی تعلق نہیں تھا. تو سائفر آیا, ارشد شریف کا ایک پلانڈ مرڈر ہوتا ہے, ٹائمنگز اور لانگ مارچ ہوتی ہے. ہدف کیا تھا؟ کیا ہم الیکشن مانگ رہے تھے؟ کیا ہم جمہوریت کے لیے کام کر رہے تھے؟ ہم بیوروکریسی کے لیے کام کر رہے تھے؟ اکنامک کنڈیشنز کے لیے, غریبوں کے لیے, اسٹوڈنٹس کے لیے, ہسپتالوں کے لیے, ماں بہن بیٹیوں کے لیے کیا کر رہے تھے ہم پاکستان میں؟ آئین کی بحالی کر رہے تھے, وکلاؤں کے لیے کچھ کر رہے تھے, ججز کے لیے کچھ کر رہے تھے. ہم ایک چیز چاہ رہے تھے, یہ موجودہ چیف نہ بنے اور وہ خاص چیف بن جائے. وہ چیف بن کے آئے, ان کو پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ بنا کے ون مین شو کی کنگڈم سنبھال دی جائے. اور اس پالیٹکس کا ہم حصہ نہیں تھے. 14-15 سال گزارنے میں اس آخری 3 سال والے عمران خان صاحب کو اور پرانے 13 سال پرانے خان صاحب کو کے اندر 2 انسانوں کا فرق آ گیا. چاہے وہ کیسز سے ملوث ہوں, اب ہر آدمی جھوٹا ہے, 22 کروڑ لوگ جھوٹے ہیں, میں جھوٹا ہوں, اعظم خان جھوٹا ہے, سب جھوٹے ہیں. پھر یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ ایک ہی سچا ہو. اچھا فیصل صاحب, یہ جو بند گلی میں خان صاحب گئے اور بند گلی کے بعد جو ہے نا وہ بند گلی ہوئی اور پھر اس کے بعد چابی کنویں میں پھینک دی گئی, تو یہ خان صاحب نے خود کو اپنے آپ کو گلی میں بند کر کے چابی کنویں میں پھینکی ہے یا کسی نے ان کو بند گلی میں چھوڑا اور پھر چابی چھپا دی ہے؟ ہوا کیا ہے؟ بہت اچھا سوال ہے آپ نے کیا. دیکھیں جی, بند گلی میں تو وہ انہوں نے خود کام کر دیے, ان سے کروا دیے گئے مقاصد کے لیے. وہ بند گلی میں آ کے جب بند ہو گئے اور پھر شہداء کی جب لاشوں کا تمسخر اڑایا گیا اور انسان اور جانور کا فرق ختم کر دیا گیا, اور وہ 10,000 بچے جو بند ہیں ان کو پیڑ دکھائی گئی, جن کو بہکا کے برین واش کر کے کام کرایا تھا اشتعال دلا کر, اور ان کے ساتھ 40,000 فیملیاں تباہ کر دیں. تو پھر جہاں چابی لگی ہوئی ہوتی ہے وہاں سے چابی نکال کے کنویں میں پھینک دی جاتی ہے. کنویں میں پھینکنے کا مطلب یہ تھا کہ کنویں سے کوئی نہیں ڈھونڈ سکتا, تو چابی تو نہیں ملے گی. اللہ میاں کوئی معجزہ کر دے تو وہ ایک الگ چیز ہے. کس نے پھینکی؟ ٹھیک ہے, جو چابی, تالے اور سب کے پہرے دار ہوتے ہیں. ایز سمپل ایز دیٹ. ایک اتنی ریڈ لائنز کراس ہوگی. اب ہم سوال کرتے ہیں کہ جی ماضی میں نون لیگ نے کیا, اس سے دوستی ہو گئی, پیپلز پارٹی نے کیا, اس سے دوستی ہو گئی, تو عمران خان سے بھی دوستی ہو جائے گی. فرق بتایا تو ہم کو. سب سے پہلے تو نون لیگ نے کام کیا, پیپلز پارٹی نے کام کیا جب کہا انہوں نے اینٹ کی اینٹ بجائیں, تو وہ ایک بہت مائنیوٹ لائن تھی. لیکن اس کے بعد ان سے رابطے بحال ہوئے تو دوسری پارٹی شیئر ہو گئی, نون لیگ. وہ 2 نام لے کے آ کے انہوں نے پٹاخہ پھوڑا, ان سے بھی بات چیت شروع ہو گئی. تو جو خاص تھا اور چیئرمین صاحب تھے, انہوں نے سوچا ہم اتنی بڑی اینٹ مارتے ہیں کہ یہ ہمارے پیروں میں آ جائیں گے. وہ الٹا ہو گیا. وہ رجیم وہ رجیم نہیں ہے. ادھر کسی کا فائنینشیل انٹرسٹ نہیں ہے. اس رجیم کے اندر, اسٹیبلشمنٹ کے اندر کسی کا اوور ایمبیشن نہیں کچھ بننے کا. اب جو ٹیم موجود ہے ان پلیس, وہ پاکستان کے لیے کام کر رہی ہے, وہ اپنے ادارے کے لیے کام کر رہی ہے, وہ اپنے شہداء کے لیے کام کر رہی ہے, اپنے ملک کے لیے ود ان دا لائنز کام کر رہی ہے. ایمبیشنز کا فرق ہو گیا. آپ مجھے چھرا گھونپ کے مارنا چاہتی ہیں, میں منت سماجت کر کے محنت کرنا چاہتا ہوں, یہ 2 ڈفرینٹ ہو گئے. تو جب ایمبیشن کا فرق ہو گیا تو جس کا ایمبیشن نہیں ہوتا, جو ملک کے لیے صحیح کام کر رہا ہوتا, وہ پھر کھڑا ہو جاتا ہے, گلا پکڑ لیتا ہے. بس یہ اتنا سا کام ہوا ہے.